سماعت کیا اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں وہ الحمدللہ عقیدہ آخرت کے ساتھ مکمل ہوئے۔ ہم نے عقیدہ توحید پر تفصیل سے بات کی، اس کے بعد رسالت، پھر ملائکہ، پھر آسمانی کتابیں اور آخرت۔ آج ہم اس موضوع کو سمرائز کرتے ہوئے اس عقیدے کے جو متعلقات ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے۔ مثلا جیسے ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، جس میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی واحد و یکتا ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں واحد و یکتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے ذہن میں عقیدہ توحید کا تصور مضبوط ہے، ایسے ہی ہم نے اپنے ذہن میں شرک اور شرک کے جتنے لوازمات ہیں ان سے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ شرک کیا ہے اور یہ کیسے شروع ہوا؟ اصل میں شرک کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، حصہ داری، نعوذ باللہ۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دے، کوئی اللہ کا حصے دار بنا دے تو یہ شرک ہوگا۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، چلتا گیا سلسلہ، لوگوں نے جس چیز کو دیکھا اس سے ڈرے، ہیبت ناک، اسی کو اپنا دیوتا بنا لیا۔ مثلا آگ کو دیکھا، آگ جلاتی ہے، انہوں نے کہا یہ آگ ہی ہمارا دیوتا ہے، چلو یہ آگ کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح شرک شروع ہوا ہے۔ یا کسی چیز کی محبت دل میں بیٹھ گئی، یعنی کوئی بینیفٹس ملا، کسی سے فائدہ ملا، جیسے گائے دودھ دیتی ہے، پورا بھارت ہی گائے ماتا، شرک شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اسباب، ریزن بتا رہا ہوں شرک شروع کیسے ہوا۔ اور تیسری وجہ تھی عقیدت۔ کوئی بھی بندہ نامی گرامی عرب میں مر جاتا تو لوگ اس کا بت بنا لیتے، لات، منات، عزا۔ ٹھیک ہے، میں اب سندھ میں گیا پچھلے دنوں تو ہر گلی میں جہاں مڑوں تو سامنے بت لگا ہوا ہے۔ وہاں کافی زیادہ ہندو ہیں، پوری کمیونٹی ہندو کی تھی جہاں میں گیا تھا سندھ میں۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہ ہمارے پچھلے MN ہیں، ان کا یہ بت ہے، یہ MP ہے، انہوں نے گلی بنائی تھی، اس کا بت ہے، وہ اس کو یوں انعام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی بت بنا کے ان کی پوجا شروع کی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ عقیدت۔ تو یہ وجہ تھی، ریزن تھی شرک کی۔ جس سے ڈرے اس کو بھی خدا مان لیا، ٹھیک ہے جی، اور جس کی ہیبت دل میں بیٹھی اس کو بھی خدا مان لیا۔ جس سے فائدہ ملا، جیسے گائے سے دودھ حاصل کیا تو گائے ماتا، گائے سے کو خدا مان لیا۔ تو اسی طرح جس کی عقیدت دل میں بیٹھی اس کے مرنے کے بعد اس کے بت بنا لیے، اور ایسے شروع ہوا شرک یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو دنیا میں ایک آواز بلند ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سنا ہے کوئی ایسی ہستی ہے مکہ میں جو اشارہ کرے سورج بھی پلٹ کے آ جاتا ہے۔ چاند کو پوجنے والے، انہوں نے کہا ہم چاند کو پوجتے ہیں، سنا ہے کوئی مکہ میں ایسی ہستی جلوہ گر ہے جو اشارہ کرے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ درخت کی پوجا کرنے والے، ان تک بات پہنچی کہ ہم درخت کو پوج رہے ہیں، پتہ چلا ہے مکہ میں ایسی ہستی ہیں جو درخت کو اشارہ کرے درخت بھی جڑیں اکھیڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر پتہ چلا کہ یہ درخت، سورج، چاند جن کو ہم دیوتا یا خدا مان رہے ہیں، یہ نہیں خدا، مکہ میں جو ہستی ہیں پھر وہی مرکز ہوں گی۔ چلو ان کے پاس جب مکہ میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا لوگو، اگرچہ پوری کائنات میرے اشاروں پہ رقص کرتی ہے، لیکن سن لو خدا میں نہیں، وہ ہے جس نے یہ ساری قوتیں مجھے عطا فرمائی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو بکھرے ہوئے تھے نظریات میں، عقائد میں، ان سب کو ملا کر ان کا تعلق رب قدوس سے جوڑ دیا۔ یہ تھا وہ اسلام کا خوبصورت کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا، جس کی بیداری کے لیے ہم روزانہ یہاں فجر کے بعد بیٹھتے ہیں۔ ہم بھی اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو رب سے جوڑنا چاہتے ہیں، یا کمزور جو ہمارے تعلق ہو گئے اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ ذات میں شرک ہوتا ہے، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو خدا مانے، جیسے جو لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پارسی ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی درخت یا پتھر کو خدا سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ ذات میں شرک ہے، تو یہ درست نہیں۔ دوسرا ہے صفات میں، کوئی اللہ جیسی صفت کسی میں مان لے، نعوذ باللہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، یہ بھی ایسے ہی، نعوذ باللہ، تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور تیسرا ہے کہ جو صفات کے تقاضے ہیں اس میں شرک، مثلا صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ جب ہم اللہ رب العزت کو واحد و یکتا مانتے ہیں تو عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، کسی اور کو پوجنے لگ جائے، تو یہ ہوگا صفات کے تقاضے میں شرک۔ تینوں چیزیں شرک ہیں، اور اتنا برا یہ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی جرم کر دے میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی انسان کے عقائد اتنے مضبوط، اتنے سالڈ ہو جائیں کہ اس میں شائبہ تک بھی کسی اور کا نہ پایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے توحید میں مضبوط ہونا۔ اب اس میں دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے تو ویسے ہی ہر چیز کو شرک کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ نہیں کہ آپ شرک کو اتنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے بیان کیا کہ شرک نہیں کرنا، تو اس وجہ سے آپ باقی لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر مارجن دیے آپ اس کو مشرک کہی جائیں۔ مثلا بعض کہتے ہیں جی کسی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ خدا سمجھ کے مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا ابو سمجھ کے کہتا ہے ابا جی یہ دے دے، وہ بھی تو مانگ ہی رہا ہے، تو شرک تھوڑی ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی اللہ والے کو اللہ کا ولی سمجھ کے وہ کہتا ہے جی آپ نیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، تو یہ شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا جی ولیوں کے پاس جانا ہوتا ہی شرک ہے، تو میں نے کہا یہ شرک ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یہ میرا جبہ لے جاؤ، یمن میں میرا ایک پیارا رہتا ہے، اسے میرا جبہ دے کے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ لو میں گیا، شرک ہو گیا پھر۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ۔ وہ تو نبی نہیں تھے، وہ تو ولی تھے، اور بھیج کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود دعا کریں، وہ تو شفاعت کبریٰ کا ان کے ہاتھ میں اذن ہے۔ وہ امت کو سمجھا رہے تھے کہ ولیوں کے پاس بھی کبھی دعا کے لیے چلے جایا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ خدا سمجھ کے جائیں، اگر ہم یا اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ کے جائیں، ایسے ہی توسل ہوتا ہے، مثلا کسی کے وسیلے سے مانگنا۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ وسیلے اور توسل سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی عقائد کے اندر ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا۔ اسی طرح جب ہم رسالت کو مانیں گے تو رسالت کے ساتھ ہم اپنے آقا کے عقیدہ ختم نبوت کو بھی مانیں گے، یعنی رسالت میں ہمارا یقین ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہے، یہ عقیدہ ہوگا۔ آخری رسول کا مطلب یہ ہے اب کوئی بھی نبی
نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب لوگوں نے راستے کھولے، یہاں چونکہ برطانوی راج تھا تو برٹش نے یہاں جب دیکھا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے نظریات کو کمزور کرنے کے لیے ایک شخص کو کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اس نے پہلے کہا جی میں مجدد ہوں، پھر کہتا میں جی میں امام مہدی ہوں، پھر کہتا جی میں مسیح ہوں، پھر کہتا جی میں ہی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، نبوت اپ گریڈ کبھی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کا ایک نظریہ تھا میں مہدی ہوں، امام مہدی کا نام ہوگا محمد۔ کیا نام ہوگا جی؟ محمد۔ ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ وہ حتیم میں بیٹھے ہوں گے اور لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اللہ دل میں ڈال دے گا، لوگ جائیں گے کہیں گے جی آپ امام مہدی ہے، ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کریں۔ ان کی عاجزی دیکھیں، وہ کہیں گے نہیں جی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو پھر چھپائیں گے، پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا نہیں جی آپ امام مہدی ہیں، وہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے، لوگ ان کی بیعت کریں گے، پھر امام مہدی اٹھیں گے اور اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کریں گے۔ پھر یہ جتنے بھی ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں، ان کا پہلے وہاں سے مدینہ شریف جائیں گے، پھر چلتے چلتے ان کا یہ قافلہ پہنچے گا فلسطین میں، دمشق میں۔ پھر جب پہنچیں گے وہ تو دمشق میں فجر کی نماز کے لیے جب شروع ہوگی نا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دمشق کے مینارے پر ایسے فرشتے کے پروں کے درمیان بیٹھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ اسی دوران فجر کی اذان یعنی اقامت کہی جائے گی، ایسے دو پر ہوں گے فرشتے، ایسے اس کے درمیان بیٹھ کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ایسے اتریں گے مینارے پر۔ تو ابھی وہ پہنچے گا حی علی الصلاح حی الفلاح پہ، تو امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آ جائیں گے نیچے، تو امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے جی آگے آئیے اور آپ نماز پڑھائیے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آج نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، اب جناب عیسیٰ کا پھر دور آ گیا۔ آپ یہ مہر لگانا چاہیں گے کہ میں اگرچہ نبی ہوں لیکن اب آیا ہوں تو رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ بتائیں گے، اور کہیں گے نہیں نماز آپ پڑھائیں۔ امام مہدی پھر نماز پڑھائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 35 سال کے قریب ہو، 34 سے 35، یعنی اسی عمر میں اٹھایا گیا تھا ان کو آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اب یہاں ایک بندہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا جی میں امام مہدی ہوں، پہلے کہا تو مہدی تو ہے ہی نہیں، پھر اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں۔ بھئی مہدی اور عیسیٰ ایک دو بندے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کہ نظریہ غلط ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں، اور جس سے یہ قادیانیت کا ایک سلسلہ چلا۔ اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بھی رہیں گے، شادی بھی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے، ہر طرف اسلام اسلام، اور پھر ان کا وصال ہوگا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جگہ خالی ہے وہاں ان کی قبر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس دوران پھر پوری دنیا میں دین اسلام ہوگا۔ پھر یہ جتنے بھی باطل فرقے اور یہ جتنے بھی آج اٹھتے پھرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں خود آ گیا ہوں عیسیٰ، تم کون سے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں خود ان کو مان رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کا سب یہ بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہے، اور پوری قرب قیامت میں سب کچھ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دنیا گمراہ ہوگی، پھر یہاں تک کہ دابت الارض نکلے گا دھواں، اور آخر کار پھر توبہ کا دروازہ بند، سورج نکلے گا مغرب سے، اور اس کے بعد پھر آ جائے گی قیامت اور پھر زمین ختم۔ اور اب حالات نظر آ رہے ہیں، قرب قیامت کے آثار ہمیں کافی حد تک قریب نظر آ رہے ہیں، شاید انشاءاللہ ہم میں سے کوئی امام مہدی کا بھی دیدار کرے۔ اب ظہور کا وقت قریب نظر آ رہا ہے، جتنے انتشار اور اختلاف بڑھ چکے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اچھا اسی طرح ہم نے جس طرح رسالت کو مانا تو ختم نبوت کو بھی، اور سارے رسولوں کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہوگا کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں تو فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور وہ اللہ کی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، ملائکہ اور فرشتے۔ اور اسی طرح جو ڈیوائن بکس ہیں، جو اللہ نے ہمیں کتابیں عطا کی ہیں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے چلیں گی۔ اس میں باقی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان تو ہے،
کہ وہ ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصلی حالت میں ہے ہی نہیں. اصلی حالت میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور اسی طرح آخرت کہ ہم سب نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس کا ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے. الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کیا ہے جی؟ کھیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہم نے عقائد بیان کی. اب آخری بات ہم دعا کرتے ہیں کہ عقیدہ اور عمل ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. عمل کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک غیر مسلم آتا ہے، آپ مجھے مسلمان کر دیں. پہلے آپ اسے نماز پڑھائیں گے کہ کلمہ؟ عمل کیوں نہیں کروایا؟ نماز سب سے اہم. آپ کہیں گے جی عمل تو بعد میں ہے، پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر اللہ نماز قبول کرے گا نا. تو کلمے سے کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ عقیدہ. تو آپ اسے پہلے کلمہ پڑھائیں گے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اس نے یہ یقین کر لیا، اب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب اسے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو. اس کا مطلب بنیادی حیثیت پھر کس کی بنی؟ عقیدے کی. عقائد جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. یہ مضبوط ہوں گے تو عمل میں اللہ تعالیٰ خود ہی برکت پیدا فرما دے گا، عمل کے اندر بھی خوبصورتی پیدا. اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس میں عقائد پہ بات کی ہے کہ اپنے عقائد مضبوط کیجئے تاکہ عمل میں برکت پیدا ہو. اب میں اس میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مرکات میں یہ حدیث موجود ہے. تو صحابی ایک کہنے لگے پیارے آقا اس کا جنازہ نہ پڑھیں، انہ رجل فاجر، یہ بڑا گناہ گار بندہ تھا، بدکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کسی بندے نے اس کو کوئی چنگا کام کرتے دیکھا ہے، اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں پیارے کا اس نے نا فی سبیل اللہ پہرا دیا تھا، یعنی ایک رات بھی سرحد پہ پہرا دے دی جائے اس کی بڑی فضیلت ہے، فی سبیل اللہ. سرکار آگے بڑھے، جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھا کے سرکار نے ان کو مخاطب کیا کہ تیرے ساتھی تجھے کہہ رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تو جنتی ہے. جنازہ پڑھا کے اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ لوگوں سے عمل کے بارے میں نہیں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے. اس کا مطلب عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے عمل میں کہیں کمی رہ بھی گئی تو اللہ کے فضل سے سرکار کی نظر کرم سے بیڑے پار ہیں. اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اب دوسری طرف آؤں، صحیح بخاری جلد نمبر 2، ایک شخص تلوار پکڑ کے جہاد کرنے آیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے اور وہ شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بندہ جہنمی ہے، یہ بندہ جہنمی ہے. اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ بندہ بظاہر ڈیل ڈول میں ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلوار پکڑی ہے اور جہاد کرنے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوا ہے. سرکار کہہ رہے ہیں جہنمی ہے. کہتے جنگ شروع ہوئی، لڑ رہے ہیں. کہتے وہ بڑا لڑا، اس نے اسلام کی ایسی مدد کی کہ کافروں کے چھکے چھڑوا دیے. کہتے میں بھاگا سرکار کی بارگاہ میں آیا. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا پیارے آقا آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا جہنمی ہے وہ تو بڑا دلیری سے لڑ رہا ہے، اس نے تو کافروں کے لاش کے ڈھیر لگا دیے. سرکار نے پھر فرمایا کہ انہ من النار او کما قال، وہ جہنمی ہے. صحابی کہتے ہیں میں اب اس کے ساتھ ساتھ رہا کہ دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے. بڑا لڑائی ہو جنگ ہوتی رہی. کہتے ہیں وہ زخمی ہو گیا، کافی زخم لگ گئے. اس کے بعد وہ سائڈ پہ گیا اور اس نے تلوار نکالی اور خود کشی کی اور اپنے آپ کو مارا اور مر گیا. کہتے میں یہ دیکھ رہا تھا، میں پھر دوڑ کے آیا، پیارے آقا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا آپ نے سچ کہا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. وہ زخمی ہو گیا اور اس نے جا کے اپنے آپ کو خود مار لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال قم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ندا کر دو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اور بندہ اچھا اگلا جو جملہ سرکار نے فرمایا اعلان کر دو میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ اس دین کی مدد کسی کافر فاسق کو فاجر سے بھی کروا لیتا ہے. او کما قال، حدیث کے الفاظ فاسق و فاجر ہے. اللہ اس دین کی مدد کسی فاسق کو
فاجر سے بھی کروا لیتا ہے۔ اس میں محدثین نے لکھا اس کا عمل تو اچھا تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ عقیدہ ٹھیک تو نجات پھر کسی ہوتی ہے جی؟ عقیدے سے۔ اس لیے لوگ عمل پہ کبھی بھی نہ ڈیپینڈ کریں جو بڑا جی نمازی یہ وہ فلاں، اور عقیدہ کیا ہے؟ پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے۔ خدا کی قسم عقیدہ مضبوط ہو گیا، عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ دعا ہے پروردگار ہم سب جو نماز کے بعد بیٹھتے ہیں قرآن و سنت کی باتیں سیکھتے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے لیے بخشش کا